اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوگا PTI کی لیگل ٹیم عمران خان کے ساتھ دشمنی کیوں۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی کیوں کی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ویلوگ اہم ہے، آپ لوگوں نے سننا ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کو PTI کی لیگل ٹیم کی ناکامی اور نااہلی اور عمران خان کے ساتھ دشمنی وضاحت کر سکوں۔ آپ لوگوں کو میں قانونی پوائنٹ انتہائی اہم بتاؤں گا جو پہلے کسی ویلوگوں نے، نہ صدیق جان نے، نہ عمران ریاض خان نے، کسی نے بھی نہیں بتایا گا جو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کہ PTI کے خلاف فیصلہ جو 3 نشستوں والا فیصلہ عمران PTI کے خلاف ہے اور نون لیگ کو دی گئی ہے۔ اب یہاں آتا ہے ایک سوال کہ سب کو پتہ تھا، پورے پاکستان کے بچے کو پتہ تھا یہ فیصلہ آنا ہے، اور PTI کی لیگل ٹیم اب اس سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کیوں نہیں کر رہی۔ انٹرا کورٹ اپیل سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے، اس کا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ PTI اگر سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ دائر کرے گی تو قاضی فہد عیسیٰ اور جسٹس اختر اخوان اور جو تیسرا جج اختلاف کے وہ بینچ نہیں سنے گا، اور یہ 5 رکنی بینچ سنے گا۔ 5 رکنی بینچ سنے گا، اسے نیا بینچ سنے گا، اور یہ درخواست جب دائر ہوگی تو 14 روز کے اندر اس کو سماعت ہونا لازمی ہے، ورنہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ نون لیگ نے قانون بنایا تھا جس کی میں نے اس وقت بھی حمایت کی تھی۔ یہ قانون اچھا ہے انٹرا کورٹ اپیل والا، تاکہ ایک جج کا فیصلہ غلط ہو تو دوسرے جج کے فیصلہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں PTI کی لیگل ٹیم نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو یہ ویلوگ اینڈ تک سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میں قانونی اور تمام پہلو سمجھا سکوں۔ جب PTI سے بلہ چھین جانے کا فیصلہ آیا تو PTI نے نظر ثانی درخواست دائر کی، انٹرا کورٹ اپیل دائر نے کی۔ نظر ثانی وہی بینچ سنتا ہے جو پہلے سنتا ہے۔ نظر ثانی سپریم کورٹ کے سامنے جب فل کورٹ سنتا ہے، مثال کے طور پر اگر سپریم کورٹ کے 17 جج ہیں، 17 میں سے 9 جج اگر سنیں گے تو اسے نظر ثانی اپیل دائر کیجیے گی۔ اگر 1 یا 2 جج سنیں گے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جا سکتی ہے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ اب آتے ہیں کہ جب فیصلہ آ گیا تو تفصیلی فیصلہ مجھے لگتا ہے آگے PTI کی ٹیم کو فوری طور پر سپریم کورٹ میں ایک درخواست دینی چاہیے اور انٹر کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے جو 14 روز کے اندر مقرر ہونی، اور PTI کو وہ 3 سیٹیں واپس مل جائیں گی، لیکن PTI نہیں چاہتی کہ ہمیں وہ سیٹیں ملیں۔ میں ان MPNوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کو اب خود سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنی چاہیے۔ آپ کو PTI کی لیگل ٹیم سے امید مت رکھیں۔ بابر ستار اور حامد خان اور بیرسٹر ظفر علی سے آپ کو کوئی امید نہیں۔ آپ سلمان اکرم راجہ سے رابطہ کریں اور PTI کی لیگل ٹیم سے نہ رابطہ کریں۔ سلمان اکرم راجہ سے رابطہ کریں اور سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں تاکہ آپ لوگوں کو سیٹیں واپس مل سکیں۔ اگر آپ نے یہ غلطی کر دی کہ نظر ثانی کی درخواست نظر ثانی نہیں دائر کرنی، نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تو پھر قاضی صاحب سنیں گے، پھر آپ کو انصاف کی امید نہیں ہوگی۔ اب PTI کی لیگل ٹیم نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا کہاں گھونپا ہے آپ لوگوں کو میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جب PTI سے بلہ چھین جانے کا فیصلہ ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ میں نظر ثانی کس نے درخواست دائر کی؟ جس شخص نے نظر ثانی درخواست دائر کی وہی عمران خان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے فوری طور پر پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے تو 15 روز میں ہوتے، مثال کے طور پر 14 کو ہے تو فروری میں مارچ میں لگ جاتی، اور مارچ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ PTI کا بلہ کا فیصلہ بحال کر دے، لیکن بلہ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ تھا۔ اب PTI کو مخصوص نشستیں مل جاتی اور PTI کے لوگ جو گئے تھے دوسری جماعتوں وہ بھی واپس آ جاتے، لیکن PTI نے یہی سازش کی کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو آزاد رکھنا ہے، تاکہ PTI کی لیگل ٹیم نے خود یہ سازش کی۔ اس سازش میں حامد خان، بیرسٹر ظفر علی شامل ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو میں نے قانونی ایفیکٹ بتائیں، آپ لوگ نہیں رکھتے تو آپ سرچ کر لیں، آپ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کر لیں، گوگل کر لیں کہ سپریم کورٹ کا انٹرا کورٹ اپیل کا
پروسیجر کیا ہے اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ یہاں کے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں کی گئی۔ بلہ چھین جانے کے فیصلے کے خلاف 3 ججوں نے فیصلہ دیا، اسے 5 جج رکنی بینچ سنتا ہے، جس میں قاضی فیضی شاہ، مسرت ہلالی اور جسٹس احسن رضوی نہیں ہوں گے۔ باقی 5 جج اس کیس کی سماعت کریں گے۔ 3 ججوں نے فیصلہ معطل کر دیا تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں بینچ بنتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ کیا مذاق کریں، آپ نون لیگ نے انٹرا کورٹ اپیل کے فائدے ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا، جس میں جسٹس 5 رکنی بینچ نے اس کے بعد 6 رکنی بینچ نے فیصلہ معطل کر دیا۔ اب انٹرا کورٹ کا یہ فیصلہ تھا، نون لیگ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، لیکن الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، آپ لوگوں کو ججوں سے گلہ نہیں، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے کہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پریس کانفرنس کرتی ہیں، میڈیا پر صرف بھونکتی ہے، لیکن قانونی کارروائی نہیں کرتی۔ انہیں قانون کارروائی نہیں کرتی، فلاں جج غلط ہے، ڈھنگاں جج غلط ہے، انہیں بتائیں نا خود کہ آپ لوگوں نے یہ درخواستیں دائر کیوں نہیں کی، کیونکہ میڈیا پر بیٹھ کر اور ٹاکنگ شو میں بیٹھ کر باتیں کرتے، لیکن قانونی عمل کھوسے صاحب کو پتہ ہے کہ اگر انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، اس لیے کھوسا، علی ظفر اور حامد خان نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نئے قانون جو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل بنا تھا، اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہونا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہ قانون اپلائی نہیں کرتی اور 14 روز کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہونا لازمی ہے۔ آپ کو میں انہیں 2 کیسوں کی تفصیلات بتا دی اور 2 کیسوں کی تفصیل آپ کو میں نے اس طرح بتائی ہے کہ اب میں اگلے کیس القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جیسے قاضی فیضا کے ریمارکس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا، اور قاضی فیضی صاحب کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور چیف جسٹس کے عہدے کی توہین کی ہے، اس کی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور عمران خان کی دشمن میں قاضی صاحب کیا کر چکے ہیں۔ اب آپ کو میں القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اب درخواست دی گئی ہے کہ جو 2020 میں خارج کی گئی تھی نیب کی جانب سے، اور یہ اگست کے مہینے میں خارج کی گئی تھی، اب اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ میں دن رات ہر ویلاگ میں القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست دائر کرنے کی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہ کام نہیں کیا، اور اس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی ملی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کام مقرر کرتی ہے، کیونکہ اگلا ہفتہ عمران خان کے کیسوں میں انتہائی اہم ہے، اور کون کون سے کیس سماعت کے لیے مقرر ہوں گے اس کی ڈیٹیل ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس طرح میں نے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کے اہم پوائنٹ عمران خان کے کیسوں کے مثال کے طور پر سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کا حوالہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا دیا ہے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے جو کیس ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے رکھا ہے 21 تک، اور اس کا کیا بنے گا آپ لوگوں کو اس کا بھی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس کیس کا، اور اس کیس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ اور میں اس کے اگلے ویلاگ میں جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو ہم 20 کو اس کے بارے میں 4 روز بعد اس کے بارے میں ویلاگ بنائیں گے، اور اس کیس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے عمران خان کے کیسوں کی۔ آپ لوگوں کو میں نے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی اور نااہلیاں بتائی ہیں، اور نقطے صرف 2 کیسوں میں نے بتائے ہیں، ایک سپریم کورٹ کا کیس 2 تھے اور ایک القادر ٹرسٹ کیس تیسرا کیس، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ابھی تو میں نے توشہ خانہ کیسوں کے بارے میں ایک ویلاگ بناؤں گا، اور توشہ خانہ کیسوں کی میں اپڈیٹ بناؤں گا کہ کس کس شخص نے توشہ خانہ لیے اور کیا تحفے لیے ہیں، اس کی اپڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں انفارمیشن توشہ خانہ کیس کی بہت جلد شیئر کروں گا، تاکہ پاکستانی قوم کو توشہ خانہ اور دیگر کیسوں کی اپڈیٹ بھی حاصل ہو۔ اور میں ایک ویلاگ جلد بناؤں گا کہ توشہ خانہ کیس سے
کس کس نے کیا کیا لیا ہے اور توشہ خانہ سے کیا کیا لیا گیا، اور صرف عمران خان کے کیس اور کن لوگوں کو کچھ توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ 2-3 روز میں شیئر کر دوں گا اور آپ لوگوں کے بارے میں اس کی انفارمیشن دوں گا۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے جو القادری ٹرسٹ کیس کے خلاف درخواست دی اور ٹرائل روکنے کا جب تک فیصلہ ہو، اسے پہلے چیلنج نہیں کیا گیا لیکن اب اس کو چیلنج کیا گیا۔ اب کیا بنتا ہے، تفصیل آئے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔